جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، انہوں نے یہ کہا کہ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ان کو لقبی کہا جاتا ہے۔ اور اگلا سوال میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کرتا ہوں کہ آج کل دینی طلباء صرف مولوی بننے کے لیے اور معاش کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بیسیکلی جو ہے وہ جو دین سے محبت ہے یا دین سے جو ہمارا ایک قلبی رشتہ ہے، تعلق ہے، اصل میں تو اس بنیاد پہ جو خاص طور پہ میں ہمارے اپنے خاندان کے حوالے سے اور اپنے مدرسے کے حوالے سے بات کروں گا، اوورآل بھی جو اصل پیچھے اس کا مقصد وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس حکم کے تحت کام کرنے کے لیے دین کو سیکھا جائے اور آگے سکھایا جائے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے کام کیا ہے، اور ان کی زندگیاں، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور عوام الناس کے ساتھ جس طرح کا ان کا ملنا جلنا تھا، وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ للہیت اس کے اندر موجود تھی۔ تو آج کل کے مادہ پرستی کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے جو سہولتیں ہیں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے ہر بندے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی لائف سٹائل جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو ظاہر ہے علماء بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں، ان کو بھی ان سہولتوں کی ضرورت ہے جو عام کسی بندے کی شہری کو ضرورت ہوتی ہے۔ سہولتوں کی ضرورت تو ہر بندے کو ہے، لیکن ایک بندہ اگر علم حاصل کرتا ہے دین کا، وہ اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ میں ایک عوام کے لیے، قوم کے لیے ہیرو بن جاؤں، یا پھر وہ اپنا ذریعہ معاش اس کو سمجھ کے اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ یہ اگر اس نیت سے کرتا ہے تو یہ تو بالکل منع ہے۔ جو دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے دین پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے۔ دین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ دین کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ اور جو ہمارے معاشرے کے اندر دین سے دوری نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری نیتوں میں وہ اخلاص نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا، کہ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو جی ہم دین کا علم سیکھیں گے تو کوئی مسجد مل جائے گی، کوئی مدرسے میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے شہرت کے لیے، بڑے بڑے اشتہار، بڑے بڑے کانفرنسز، اور پھر اس میں اب جدید آپ دیکھ لیں کہ مزید ترقی ہوگی۔ اب پہلے اشتہارات کے اوپر نام آیا کرتے تھے، اب اس کے اوپر تصویریں لگنی شروع ہو گئیں، اور تصویروں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ باقاعدہ میک اپ کر کے علماء جو ہیں وہ تصویریں بنواتے ہیں اور ویڈیوز بنواتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ دینی سلسلہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہی یہ صالحین کا یہ منہج ہے، نہ ہی یہ صحابہ کرام کی یہ تربیت ہے، نہ ہی یہ دین کا یہ اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات۔ لیکن جو غیر شرعی طریقے ہیں، خاص طور پہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والا دن، لمبی حدیث ہے کہ ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے آپ کو یہ نعمت دی، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے جی میں نے بڑا دین کا کام کیا، میں نے دین سیکھا، پھر میں نے لوگوں کو سکھایا، پھر میں بڑے بڑے جلسوں میں جاتا تھا، میں تقریریں کرتا تھا، پھر بڑا مشہور ہو گیا، لوگ مجھے علامہ کہتے تھے، میرے ریکارڈنگ موجود ہے، میرے بڑے بڑے فلیکس موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں علامہ بن جاؤں،
فقد قیل، لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور تجھے بدلہ مل گیا۔ فرمایا کہ فرمایا کہ اب تیرے لیے دنیا کے اندر تمہاری بدلہ پورا ہو گیا، اب تمہارے لیے کچھ نہیں، اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس طرح کی جو وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ دین صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ دنیا میں معاش کے لیے اگر آپ دین سے ہٹ کے کوئی کام کریں تو یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی تجارت کرتے تھے، تو دیگر صحابہ کرام بھی کوئی تجارت کرتے تھے، کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے، تو اسوہ رسول سے بھی ثابت ہے محنت کرنا، تجارت کرنا۔ تو ہمیں بھی آج کل کے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کریں فی سبیل اللہ، اور اپنے معاش کے لیے وہ کوئی بھی روزگار جو ہے وہ اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ مواقع ہیں علماء کے لیے، ہر طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو سچویشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پرانے آپ دیکھیں مختلف علماء، وہ عالم دین بھی ہوتے تھے، ساتھ حکیم بھی ہوتے تھے، اکثر علماء حکیم ہوتے تھے، اور ان کا حکمت سیکھنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم حکمت کے ذریعے سے روزگار کمائیں گے اور جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ سبیل اللہ کریں گے۔ اب کرتے رہے ہیں، ہمارے اس علاقے میں بہت سارے ایسے حکماء رہے ہیں جو اپنے روزگار کے لیے حکمت کرتے تھے، دین کی تبلیغ وہ فری کرتے تھے، فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر، دینی اداروں کے اندر، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیکنیکل ہنر بھی دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو جو موجودہ ہماری دنیاوی تعلیمات ہیں ان کے کورسز کروائے جا سکتے ہیں، دین کے ساتھ ساتھ ان کو اس طرح کے کورسز کروائے جائیں کہ بچہ جب دین کی تعلیم سے فارغ ہو تو وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جہاں وہ جانا چاہے وہ جا سکے۔ تو یہ مواقع بچوں کے لیے ہونے چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے لوگ وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے جامعہ محمدیہ کے اندر کہ ہم نے باقاعدہ وہاں پہ کمپیوٹر کالج بنایا، محمدیہ کمپیوٹر کالج، اور اس دور میں یہ 96 کی بات ہے، گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی کہ ہم جو رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کو کمپیوٹر دیں گے۔ گورنمنٹ نے کمپیوٹر دیے، 5 کمپیوٹر گورنمنٹ نے دیے، اور اس میں 7 شرطیں یہ تھی کہ آپ اس بچوں کو انگلش، اکنامکس اور ایک سبجیکٹ اور تھا وہ آپ لازمی پڑھائیں گے، بچوں کو بندوبست کرے گا ادارہ۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے کمپیوٹر کی تعلیم، تو وہ ہم نے باقاعدہ ادارہ بنایا، بچوں کو باقاعدہ جو بچے میٹرک کر کے آتے تھے ان کو ہم ایف اے کی تیاری کرواتے تھے، جو بچے مڈل پاس تھے ان کو میٹرک کی تیاری کرواتے تھے، جو بچے پرائمری پاس تھے ان کو ہم مڈل کی تیاری کرواتے تھے، تو جو میٹرک کر کے آتے تھے ان کو ایف اے کی، جو ایف اے کر کے آتے تھے ان کو بی اے کی تیاری کروانا۔ تو اس سے ایک بڑا اچھا بچوں کے اندر ایک رجحان تھا کہ بچے 5-6 سال جو ادارے میں لگاتے ہیں، درس نظامی مکمل کرتے تھے، ساتھ وہ مروجہ کو ڈگری حاصل کر لیتے تھے، تو اس کے بعد وہ ایزیلی کسی بھی فیلڈ میں وہ سیٹ ہو جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ، اس طرح کا سلسلہ جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ محض حفظ کروانا یا محض درس نظامی کے لیے بچوں کو باؤنڈ کر دینا کہ آپ دینی تعلیم کے علاوہ اور کچھ نہ سیکھیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے ہمارے بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی پوسٹوں پہ جائیں، تو سارے بچے ہمارے ہیں، ہمارے معاشرے کی، ہماری قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں۔
تو سب کے لیے موقع ہونے چاہیے کہ کوئی بھی بچہ ہمارے پاس آئے تو اس کو ہم اس طرح سے اس کی بیس بنا دیں کہ جب ہمارے ادارے سے فارغ ہو کے جائے تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں معاشرے کی ایسی مخلوق ہوں کہ میں فلاں جگہ پہ نہیں جا سکتا، فلاں جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ اس کو ہر طرح کا اس کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے، اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے، جہاں وہ سوٹ کرتا ہے، یہاں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، جہاں پہ وہ اس کی نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹی رکھی ہے اس کے مطابق وہ جائے۔ کمپیوٹر کالج میں ہم نے بچوں کو جو بالکل مڈل پاس تھے یا پرائمری پاس تھے ان کو ہم نے شارٹ کورسز کروائے، اس کو ہم نے بچوں کو یہ موبائل ریپیرنگ کے کورسز کروائے، تو کئی بچے وہ عالم دین مکمل نہیں بن سکے لیکن وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ کئی بچے وہ دین کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایف اے کیا، بی اے کیا، جامعہ سے فارغ ہو گئے، یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اس کے بعد وہ پی پی سی سے وہ لیکچرر بھرتی ہو گئے، وہ ماشاءاللہ کئی بچے جو لیکچرر لگے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ دینی اداروں کے اندر بچوں کے اندر یہ ہمارے چونکہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں، لیکن اس کے مستقبل کے لیے صرف مساجد مدارس ہی نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کے اندر اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں تو وہ جا سکیں۔ بلکہ اب تو یہ بھی کوشش ہو رہی ہے، کچھ ہمارے ادارے کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایف ایس سی بھی کروائی جائے کہ جہاں دین کا علم سیکھیں، ساتھ ایف ایس سی، انجینئرنگ، پری میڈیکل وہ کر کے جائیں تو ان کی بیس جو ہے وہ دینی ہو تو وہ اس قابل ہوں کہ وہ کسی بھی میڈیکل کالج میں پڑھ سکیں، کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ سکیں۔ تو اس طرح کا ہمیں ادارہ بنانا چاہیے، اس طرح کے ادارے جو ہیں ڈیولپ کرنے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہر فیلڈ کے اندر آنا چاہیے۔ ہمارے علماء سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین کے پڑھنے والے ہیں تو ہم بازار میں نہیں نکل سکتے، ہم دین کے پڑھنے والے ہیں تو ہم کھیل کے میدان میں نہیں جا سکتے، ہم دین کے پڑھنے والے ہیں ہم کوئی ہنسی مذاق نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی آپ کو پسند تھی، گھوڑ سواری آپ کو پسند تھی، تو ان چیزوں کو پسند کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو گتکا بڑا اچھا آتا تھا، تلوار چلانی، گتکا چلانا، اس لیے کہ جنگ کی تیاری، جہاد کی تیاری کرنی۔ ہمیں کہتے تھے آپ سیکھیں گن سے نشانہ لگانا، ایئر گن ہمیں لا کے دی والد صاحب نے، تو ہم نشانہ بازی سیکھتے تھے صرف اس غرض سے کہ آپ نے جہاد کی تیاری کرنی ہے۔ پھر ہمیں کبھی گیم سے نہیں روکا، ہم کرکٹ کھیلتے تھے، ہمیں والد صاحب کہتے تھے کہ آپ نے کرکٹ آپ کھیلیں لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم باقاعدہ عصر کی نماز پڑھ کے گراؤنڈ میں جاتے تھے، شام تک ہم نے کرکٹ کھیلنی اور مغرب کی نماز آگے جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ تو نہ صرف ہم نے پڑھنی بلکہ ہمارے جو ٹیم کے جتنے بچے تھے وہ سارے ہمارے ساتھ نمازی بن گئے۔